آج کے پرفتن اور پرآشوب دور پر ہم دنیا پر بصارت کے بجائے بصیرت کے ساتھ جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری امت مسلمہ یہود اور نصارہ کی غلام ہے۔ ظاہراً تو ہم یا پوری امت مسلمان نظر آ رہی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مکمل یہود اور نصارہ کے طور طریقے کو اپنائی ہوئی ہے، اور یہود و نصارہ وہ ایسی قوم ہے جو پوری دنیا کی ساری اقوام سے، خصوصاً مسلمان سے دلی اور نسبی بغض اور عداوت رکھتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم سے برکت والی، ہم سے بڑی، ہم سے عظمت والی دنیا میں کوئی قوم ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہ یہود اور نصارہ جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، قرآن اس عقیدے کو بیان کر رہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے مسلمانوں کا ہم نام و نشان کو مٹا دیں، اور اس بات پر پورا عالم کفر متحد ہے۔ پورے عالم کے اندر جتنے ممالک سب اس بات پر متحد ہیں، پورا عالم کفر متحد ہے کہ اس دنیا سے مسلمانوں کا نقشہ اور ان کا وجود ہم مٹا دیں، ہم سے بڑی مقبول کوئی قوم ہے ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اس قوم سے زیادہ کوئی ذلیل قوم نہیں ہے۔ ہمیشہ گھٹیا سوچ ہے اس کی۔ ہٹلر نے جب لاکھوں کی تعداد میں اس کو قتل کیا تھا تو کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا، اور اس نے یہ لکھ دیا تھا تاکہ اس وجہ سے میں نے اس قوم کو، اتنے لوگوں کو چھوڑا ہے تاکہ آنے والی نئی نسل اور قومیں یہ عبرت حاصل کریں کہ یہ قوم کتنی بدتمیز قوم ہے۔ تعداد کے اعتبار سے تقریباً اس دنیا کے اندر جو یہودی ہیں وہ 1.5 کروڑ، اس سے زیادہ نہیں، اور مسلم پوری دنیا میں 2 ارب ہیں، بہت بھاری تعداد ہے، سمندر کی جھاگ کی برابر، اور یہ 1.5 کروڑ پوری دنیا کے اوپر، چاہے عیسائیت کے اوپر غالب ہے، اور پوری عیسائیت پوری مسلم کنٹریز کے اوپر۔ آج آپ سوشل میڈیا پر ہفتہ 2 ہفتہ سے فلسطین کا مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں، ہفتہ 2 ہفتے کی بات نہیں، بلکہ یہ 75 سال کی بات ہے کہ 75 سال سے وہاں مسلم کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک دن میں 2-2 ڈھائی ہزار مسلمانوں کا
بہن بیٹیوں کا خون کیا جا رہا ہے، اور مسجد اقصی کو مسلمانوں کے خون سے رنگا جا رہا ہے 75 سال، اور تقریباً 57 ملک ہیں۔ مسلم کنٹریز کتنی ہیں؟ 57 ملک، اور ابھی تک 75 سال ہو گئے اور مسلمانوں کو آزادی حاصل نہیں۔ ان کا اپنا ملک، اپنی زمین، اپنے ملک کے اندر، اپنی زمین کے اندر ان کے اوپر وہ قائدی سے زیادہ، نوکر سے زیادہ، غلام سے زیادہ بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہودیوں نے اتنا ظلم کر رکھا۔ یہودی قوم ہر چیز رکھ سکتی ہے، ہر چیز الاؤ ہے، اور وہاں کے مسلم کچھ نہیں رکھ سکتے۔ یہودی جو چاہیں وہ کریں، پوری آزادی کے ساتھ رہیں، پوری فریڈم کے ساتھ رہیں، اور عالم کفر کی جتنی طاقتیں ہیں وہ سب متحد ہو کر وہ یہودیوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اور پوری دنیا کے امت مسلمہ خاموش ہے، اور وہ مسلمان قوم دعائی مانگ رہی ہے، مدد مانگ رہی ہے، لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، خالی میٹھے بول سے تردید کی جا رہی ہے۔ اور یہی حال تقریباً ہر ملک کی، نام تو اسلامی ملک ہے لیکن وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے، سب غلام ہو چکے ہیں یہود نصارہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تتبعن سنن الذین من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في حجر ذب لاتبعتموه قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن؟ کہ جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ تم پہلے لوگوں کی روش پر اس طریقے پر چلو گے، ان کا طور طریقہ اتنا آپ کو پسند آ جائے گا، نبی کا طریقہ آپ چھوڑ دیں گے، ان طریقوں پر اتنا آپ مر مٹو گے کہ ان سے قدم بقدم ملا کر چلو۔ آج دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب کی زبان پر یورپ امریکہ، لندن، برطانیہ، افریقہ، امریکہ یہی رہتا کہ کاش کہ میرا ملک کیسا ہوتا، امریکہ جیسا ہوتا، کاش کہ میرا ملک انگلینڈ جیسا ہوتا، کاش کہ میرا کلچر انگلینڈ جیسا ہوتا، کاش کی میرے پاس مال و دولت کیسی ہوتی، برطانیہ جیسی ہوتی۔ سب پورے مسلمانوں کی سوچ اور فکر اور تھنک اور تھاٹ اور ذہنیت وہی ہے کہ ہم مجھ جیسے ہو جائیں تو بڑی کامیاب قوم ہو جائیں۔ اور جب سے مسلمانوں نے ان یہودی اور نصرانیوں کے طور طریقوں کو پسند کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو پشے پشت ڈال دیا، چند مٹھی بھر ہیں لیکن جوتا مار رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح سے کاٹے جا رہے ہیں، کوئی ان کی پشت پناہی کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہے، دھتکار ہے۔ آج نام کی تو پوری دنیا مسلمان ہے لیکن پورے طور طریقے، چاہے شادی بیاہ کی تقریب دیکھ لیجئے، چاہے کھانے پینے کا طریقہ دیکھ لیجئے، چاہے سینس آف ڈریسنگ دیکھ لیجئے، ہماری عورتوں، ہمارے بچوں، ہمارے خود کا پہناوا اور کپڑا دیکھ لیجئے، چاہے ہمارا طور طریقہ دیکھ لیجئے، چال چلن دیکھ لیجئے، ہیئر اسٹائل دیکھ لیجئے، سب وہی اسٹائل ہے۔ ہم نے جب سے اپنے نبی کے طریقوں کو بھلا دیا اور بھول گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ذلت و خوار کے اندر اور رسوائی کے اندر مبتلا کر دیا۔ جب تک اس قوم نے نبی کے طریقے کو پکڑا رکھا تھا، صحابہ اکرام کی مثال بالکل ہم آپ کے لیے روز روشن کی طرح آیا، بتانے کی ضرورت نہیں کہ مٹھی بھر صحابہ تھے، چند صحابہ تھے،
لیکن جب انہوں نے نبی کے طریقوں کو اپنایا تھا تو پوری دنیا کے اندر غالب آ گئے تھے اور حق کا جھنڈا پھہرایا تھا اور باطل کا سر نیچا ہو گیا تھا۔ آج ہم صرف دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کی سلامتی فرما، اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر قائم رکھ۔ جب ایمان کے بنانے کی کوشش کریں گے تبھی تو ایمان قائم رہے گا۔ جب ہم ان سے مقابلہ کریں گے، ان کی ہم مزاحمت کریں گے، ان کی خلاف ورزی کریں گے، ان کے طور طریقوں کو چھوڑیں گے، تبھی تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرتے، اپنے وطن کو نہ چھوڑتے، پردیش نہ اختیار کرتے، دنیا کے کونے کونے چپے چپے کے اندر اسلام کو پھیلایا تھا، چل چل کر نبی کے دین کو، نبی کے طریقے کو سمجھایا تھا، بتایا تھا۔ ایسے ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ بابرکت والا انسان، اللہ تعالیٰ سے محبوب انسان کوئی نہیں تھا۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ لیتے کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا انسانیت کو مسلمان بنا دیجئے، سب مسلمان ہو جاتے، جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے اندر شرکت نہ کرتے، صحابہ کی ٹولیاں نہ بھیجتے، صحابہ اکرام اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم نہ کرتے، اپنا وطن نہ چھوڑتے، ہجرت نہ کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو صرف دعا مانگ لیتے اور کام یوں ہی ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تک کوشش نہیں کرو گے، عمل نہیں کرو گے، کچھ بننے والا نہیں ہوگا۔ صرف نام کے مسلمان رہ جاؤ گے، نام کے کہ آپ کے پاس، ہمارے پاس کتاب رہ جائے گی، لیکن اس کتاب کی روحانیت باقی نہیں ہے۔ سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ ایسا زمانہ آ جائے گا ہمارے آپ کے اوپر کہ صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا، اور صرف قرآن لا يبقى من القرآن الا رسمہ، صرف قرآن کا نام ہو جائے گا لیکن ہم رسومات کے اندر گر جائیں گے۔ آج کون قرآن کے اوپر عمل کرتا؟ اگر لوگ قرآن کے اوپر عمل کرتے تو یہودیوں کے کپڑے نہ پہنتے، ہم نہ پہنتے، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو نہ پہناتے، ہم ان کے کلچر کو نہ پسند کرتے، جو وہ تعلیم پسند کرتے وہ تعلیم نہ پسند کراتے، جیسے وہ ہیئر کٹنگ رکھتے اس طریقے سے ہم کٹنگ نہ کراتے، کیونکہ ہم نے ان کے مکمل تعلیم کو فالو کیا، صرف رسم باقی رہ گئی۔ قرآن تو صرف پھونک چھڑانے کے لیے، پھونک مارنے کی کتاب رہ گئی ہے۔ قرآن تو صرف قرآن کھانے پڑھنے کے لیے لے گئی، سب قرآن کھانے پڑھتے، قرآن پر کوئی عمل نہیں کرتا، صرف رسم و رواج رہ گیا ہے اور قرآن کی کوئی احکام باقی نہیں۔ اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی دھدکار اور فٹکار مسلمانوں پر برستی رہے گی۔ بتائیے 57 ملک، ایک چھوٹا سا اسرائیل، یہودیوں کا ملک، اکیلا ملک ہونے کے باوجود اور زیادہ تعداد نہیں، وہ سیلف ڈیفینسز ملک ہو اور چاروں طرف اس کی طرف سب اسلامی ممالک ہیں اور بڑے بڑے مضبوط پیسے والے ممالک ہیں۔ سعودی عربیہ ہے، بحرین ہے، کویت ہے، لبنان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، مصر، عراق، کتنے بڑے بڑے ملک ہیں، اور اس کے بیچوں بیچ کے اندر، اور اسرائیلیوں کی کوئی زمین نہیں تھی، صرف فلسطین تھا، مسلمانوں کی زمین تھی، اور آ کر قبضہ کر لیا، اور سارے ملک والے بیان بازیاں کرتے ہیں لیکن کسی کو ہمت نہیں جو اس سے ٹکر لے لے، مٹھی بھر لوگ کہتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ ہے کہ بیت المقدس کو گرا دیں گے۔ آپ کو معلوم کہ کیا بیت المقدس کا ہے؟ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اول قبلہ ہے، فلسطین، جس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔
ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی. وہ بیت المقدس ہے جس کو یہودی گرانے کے در پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے. یہ وہ بیت المقدس ہے جس کے بارے میں وہ ملک شام اور عراق ہے. یہ وہ فلسطین ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جناب کریم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرایا تھا، اور پھر مسجد اقصی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قوت الصخرہ ہے اس چٹان سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا. پھر وہاں معراج گئے، پھر نماز جیسے عظیم برکت والا عبادت ملی اللہ کو نصیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے چاروں طرف فلسطین کے، یروشلم کے، بیت المقدس کے چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں. وہ کون سی برکتیں ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ اگر انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں تو اسی بیت المقدس کے اندر مدفون ہیں. جن کا رشتہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تشریف لے گئے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور تمام بہت سارے انبیاء علیہ السلام تھے، تاکہ اس بات کو بتلانا تھا کہ یہ لوگوں، اے دنیا والوں، قیامت تک جو دین چلے گا وہ جناب کریم حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا. نہ تو اب یہودی رہیں گے، نہ نصرانیوں کا دین چلے گا، نہ مجوسیوں کا دین چلے گا، نہ صابئیوں کا دین چلے گا. اگر دین چلے گا تو جناب کریم حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، کیونکہ سارے نبیوں کی امامت آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں سے رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تھی. یہ وہ بیت المقدس ہے، یہ وہ یروشلم ہے جس سے رشتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، حضرت یوشع ابن نون کا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کا تھا، اور حضرت جو ہے یوسف علیہ السلام کا تھا، حضرت دانیال علیہ السلام کا تھا. ہزاروں پیغمبر علیہ السلام کا اس کے رشتہ تھا. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَبَارَكْنَاهُ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی. سب سے زیادہ اگر انبیاء مدفون ہیں تو بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے سرزمین کے اندر انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، آرام فرما ہیں. اور صرف بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 1000 انبیاء علیہ السلام نے بھیجا. اور یہ اتنی بدتمیز قوم رہی ہے، اتنی بدتمیز قوم رہی ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا. اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قوم کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجے، اور یہ قوم نبیوں کا صفایا کرتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت فرمائی ہے، اور ان نبیوں نے لعنت اس وجہ سے فرمائی ان کے اوپر کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ یہ لوگ کسی نبی کی بات نہیں مانتے تھے، کسی نبی کی بات نہیں مانتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار بنا دیا۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، نبی تھے، نبی ابن نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت جو ہے یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور جو نبی گزرے حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسماعیل انہی سے جناب کریم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم سب کس سے ہیں؟ بنی اسماعیل سے۔ ہمارے نبی کس سے تھے؟ بنی اسماعیل تھے، اور وہ کس سے تھے؟ بنی اسحاق سے۔ اسی وجہ سے ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کو اس زمانے میں اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل کا معنی تھا، نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کا نام تھا بنی اسرائیل۔ بنی کا معنی ہوتا لوگ، اولادیں، اور اسرائیل ان کا لقب تھا، سرنیم تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اس کے معنی ہیں عبداللہ بندے کے، اور ایل کے معنی اللہ کے، یعنی اللہ کے بندے۔ بنی اسرائیل انہی سے منسوب ہے جو اس وقت ان کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی ایک نبی گزرے جو ان کے نبی مانتے ہیں، وہ ہم سب کے نبی ہیں۔ تو ان بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جو آخری نبی ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جن پر نبوت کی مہر نبی لگ گئی ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ سب سے جو آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر نچھاور کر دی، اور ہم نے اسلام کو دین کی حیثیت سے منتخب کر لیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب آخری دین، آخری مذہب دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ آخری مذہب کیا ہے بھائی؟ دین اسلام ہے۔ اب اگر سکہ چلے گا، اب چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں، یہ سب کس دین کو مانیں گے؟ کس نبی کے کتاب کو مانیں گے؟ یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانیں گے اور ان کی کتاب کو مانیں گے۔ اگر نہیں مانیں گے تو وہ کافر، وقت کے کافر ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے وہ ذاتی دشمنی رکھتے ہیں کہ مسلمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو بنی اسماعیل میں سے ہیں اور نبیوں کے نبی ہیں، سید المرسلین، اتنا بڑا درجہ ان کو مل گیا۔ تبھی سے ان کو پہلے ہی سے جو کیا یہ بغض اور عداوت رکھتے ہیں ہمیشہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور کچھ بڑے ہوئے تو راہب نے، جس کا نام جرجیس تھا، راہب بحیرہ، اصل نام اس کا کیا تھا؟ جرجیس تھا۔ جب وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے تھے تو فوراً اس نے کتاب کی روشنی میں بتایا تھا کہ اس بندے کو، اس بچے کو واپس کر دینا، نہ یہودی اسے کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ وہ ذاتی دشمنی مانتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھا ہے ہماری کتابوں کے اندر جو آخری نبی آئے گا وہ کس سے آئے گا؟ بنی اسماعیل سے آئے گا۔ آخری نبی بنی اسماعیل سے آئے گا، اور وہ اس بات میں ہے کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ان یہودیوں نے مدینہ کے اندر جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پریشان کیا۔ ایک ہوئی ابن اخطب ہے اور ایک کعب ابن اشرف ہے۔ جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھبکے سے بچایا اور بٹھایا، اور اوپر سے پہاڑ کی چٹان ڈھکیل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً وہی مبارک آ گئی، ان کی داؤں پہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے۔
اور خلافت راشدہ کے اندر سب سے زیادہ اگر مکاری کیے، عبداللہ ابن سبا کا نام تو جانتے تھے، وہ یہودی تھا۔ ان کا یہ مقصد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مدینہ اور اس کے اطراف سے یہودی کے بڑے قبیلے 3 تھے، جن کو بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ بہت جب زیادہ معاہدہ توڑنے لگے، جب اسلام کے خلاف بدتمیزی کرنے لگے، جب دھوکہ دینے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ تب سے یہ جانی دشمن بنے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی بات کبھی نہ ماننا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والے، یہ یہودی، یہ انگریز اور یہ نصرانی، یہ تمہارے کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے، کبھی مددگار نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا جب ہمارے نبی کے اتنے بڑے جانی دشمن ہیں کہ ایک دن میں انہوں نے 43 نبیوں کو قتل کیا ہے، ان یہودیوں نے، اللہ کی ان کے اوپر فٹکار ہے۔ جب ہمارے نبیوں کے یہ دشمن ہیں، ہمارے دین اسلام کے دشمن، تو ہمیں چاہیے ان کو وروध کرنا چاہیے، اور کوئی بھی چیز ان کی نہ استعمال کرے۔ ہم کوئی بھی ان کا کپڑا نہ پہنے۔ یہ پینٹ شرٹ جو پہنتے ہیں انہی کی دین ہے، جو یہ ہیئر کٹنگ کٹاتے ہیں آج جو چل رہے ہیں انہی کی دین ہے، یہ چھلے اور پلے جو پہنتے سب انہی کی دین ہے، جو اسٹائلش کپڑے ہماری عورتیں پہنتی سب انہی کی دین ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تتبعن سنن الذین من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخلوا فی حجر ضب لاتبعتموہم۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قوم ہوگی یہود نصارہ؟ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارہ، قال فمن، اور کیا وہ وہی قوم ہوگی جو پوری دنیا پر غالب ہوگی اور وہ چاہے گی کہ اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو نیست و نابود کرے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے، اور بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے لیے آزاد فرمائے۔